جرم خوابوں کو ختم اور امیدوں کو توڑ دیتا ہے، اپنوں کو رلاتا تو معاشی طور پر تباہ کر دیتا ہے، بچوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ جیلوں میں قید سینکڑوں قیدیوں کے اہل خانہ کس طرح سے معاملات کو سنبھالتے ہیں، دیکھتے ہیں فرحان راجپوت کی یہ رپورٹ۔ جیل کی زندگی لفظوں میں پرونا اتنا آسان تو نہیں، لیکن اگر اس کا مختصر خلاصہ کیا جائے تو قیدی اور ان کے اہل خانہ کی زندگی کسی اذیت سے کم نہیں۔ مختلف جرائم کے بعد جیلوں میں قید کاٹنے والے قیدیوں کے اہل خانہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیاروں سے ملنے دور دراز علاقوں سے مسافت طے کر کے سینٹرل اور بچہ جیل پہنچتے ہیں تاکہ وہ کچھ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکیں۔ محبت کے جذبے کے تحت مائیں، بہنیں اور بیویاں اپنے پیاروں کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے کھانے اور ضرورت استعمال کا دیگر سامان جیل لاتے ہیں، لیکن سامان کی مرکزی دروازے سے جیل تک منتقلی کا مرحلہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مرکزی دروازے پر کھڑے سنتری کو سلام، فون جمع کروا کر اندر داخل ہونے کے بعد انٹری گیٹ پر جلدی ملاقات کے لیے منت سماجت۔ انتظار گاہ میں کوائف جمع کرانے کے بعد اہل خانہ پہنچتے ہیں اپنے پیاروں کے پاس۔ ملاقات خانے میں موٹے شیشے سلاخوں کے پیچھے کھڑے قیدیوں سے فون کی مدد سے بات چیت اور احوال پوچھا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات کے لیے آنے والے اہل خانہ نے وائس آف ساؤتھ ایشیا سے گفتگو میں کہا کہ اللہ کسی کو ایسے دن نہ دکھائے۔ جمع پونجی وکیلوں، کورٹ کچہری اور پولیس کو دیتے ہوئے لگ گئی۔ سب پہ اللہ رحم کرے گا، اللہ کا رحم چاہیے اور کس کا نہیں۔ اب میں کس طرح آئی ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹری بھی اب کرواؤں گی یا بیٹھ گئی۔ ہر ماں کا میں یہ میرے درخواست ہے، جب بچوں کو صحیح تربیت دینا، بچوں کا خیال رکھنا، کسی غلط کاموں میں نہیں چھوڑنا۔ عید قرباں کا موقع ہو تو بچے کس طرح پیچھے رہ سکتے ہیں؟ بچے بھی بڑوں کے ساتھ جیلوں میں اپنے والد، بھائی، چاچا اور ماما سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ اہل خانہ بات چیت میں مشغول تو بچے احاطے میں کھیل کود میں لگ گئے۔ انچارج ملاقات خانہ جیل افسر خلیل احمد نے وائس آف ساؤتھ ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ کے تینوں دن اعلیٰ حکام کی ہدایت پر قیدیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ وہ چاہے اپنا فرحان بھائی چاہے بڑے ہوں یا بچے ہوں، یہ جرم جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں، اور ہم نے جو ہے وہ اب جیلوں کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے اس کو کریکشنل فیسلٹیز کر دیا ہے۔ جہاں معاشرے میں بہتری کے لیے حکومتی سطح اور انفرادی طور پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، وہیں جرائم سے قبل سزا کے بارے میں سوچ لیا جائے تو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگیوں کو اذیت میں ڈالنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین فرقان احمد کے ساتھ فرحان راجپوت، وائس آف ساؤتھ ایشیا، کراچی۔